السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت المبارک کی سب کو بہت بہت مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند والا، شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب پہ حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جب درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور اور مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت، ایسی اتباع اور ایسی محبت کا دعویٰ کہ جو ہمیں آقا علیہ السلام کی ایسی
خوبصورت ترین اطاعت و اتباع ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ ہم اس طرح توجہ رکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں. آپ کی آمد پاک کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہاں آپس میں کس طرح سے رہنے کا حکم دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو امت مسلمہ کے طور پہ، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام سے مومن کہا جاتا ہے، مسلمان کہا جاتا ہے، اسے کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے احکامات و فرمودات پہ چل کر ہی آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. اس سے آپ کے کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ میں ہر وقت یاد کراتا رہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو کہ ہماری دنیا میں آمد کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ وہ راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی مل جائے. اس کے علاوہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے خالق کا فرمان ہے. قرآن کریم میں اس نے فرمایا تمہاری پیدائش کا مقصد صرف ایک ہے کہ میری ایسی خالص عبادت کرو کہ جب تم دنیا سے نکلو سفر آخرت اختیار کرو، راہ حق کو پالو اور میرے سامنے پیش ہو تو اس حال میں پیش ہو کہ جو کچھ کیا ہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے احکامات و فرمودات کے مطابق کیا ہو. جیسا قرآن کریم میں اس نے فرما بھی رکھا ہے کہ جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے مجھے اللہ کی اطاعت کی. پورے قرآن کریم میں کہیں یہ حکم نہیں اس کا کہ جس سے میری اطاعت کی بس کافی ہے، میرے حبیب علیہ السلام کی اطاعت ہو گئی، بلکہ اس نے یوں فرمایا ہے کہ جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کے احکامات کو سنا سمجھا اور اس پہ عمل پیرا ہوا، در حقیقت اسی نے میری اطاعت کی. اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بھی فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر اس بندے کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے پیار ہے، میں توحید پرست ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اختیار کرے. جب وہ آپ کی اتباع اختیار کرے گا تو نتیجہ یوں نکلے گا کہ اس سے پہلے وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے اپنے رب سے پیار ہے، پھر میں یہ اعلان کروں گا کہ مجھے اپنے اس بندے سے پیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں کیونکہ کسی کو کل کا کچھ علم نہیں ہے. اور یہی پیغام الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جو اچھا، جو بھلا، جو نیکی، جو بھی بندہ کچھ بھی اچھا کرتا ہے وہ اس کی عطا کردہ توفیق سے کرتا ہے. تو یہ جو علومات میسر آئے مختلف ممالک میں جا کر مسلمانوں کو پیغام دینے کا، کہ قبلہ صاحب نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ بھرپور طریقے سے کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ اسی دو ٹکرا مار لیتے ہیں، دو لانے روڑ لیتے سی، کہتے اسی پتہ نہیں کی کر دیتا. ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے یہ لائق نہیں ہے کہ تم وہ بات دوسروں کو کہو جو خود نہیں کرتے. ما لا تفعلون، پہلے خود تم اس راستے کو اپناؤ پھر لوگوں کو دو. الحمدللہ پہلے میں نے اس کا کہا کہ شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کے احسان ہے کہ اس طرف بلانا، ہر وقت یہ کہنا کہ بھائی دنیا میں
میں نے پہلے بھی بار اور اللہ صاحب سے بھی آپ نے سنا کہ دنیا ہمارا دین جو ہے وہ رحمانیت نہیں سکھاتا کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، آپ رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، آپ ہمسایوں کا خیال نہ کریں، بلکہ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ تو نمونہ مان، تو پریکٹیکلی اپنے آپ کو ایسے پیش کر، یہ جو فرمان مبارک اللہ تعالیٰ کا میں نے آپ کے آگے رکھا کہ خود اس طرح سے بن جاؤ. مسئلہ ہمارے ساتھ اس وقت یہ ہے کہ لچھے دار گفتگو کرنے میں جواب نہیں ہے، اگلے کو اچھائی کے بارے میں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہنا، لیکن دین جو کہتا ہے نا، جو قرآن کریم میں ڈائریکٹ ہے کہ پہلے خود کرو مت پھر لوگوں کو بلاؤ. تو کہیں بھی ہیں آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ ملازمت کر رہے ہیں، آپ اس جگہ آپ کسی جگہ پر سروس میں ہے، آفیشل ہے، پرائیویٹ ہے، تو دین کیا سکھاتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی تنخواہ حلال کرنی ہے، پریکٹیکلی بتانا ہے کہ یہ دیکھو 2 بجے چھٹی ہونی تھی، میں 2 بجنے میں 5 منٹ نہیں بلکہ 2:05 پہ اپنی فائنینس بیٹھ رہا ہوں. رزق حلال بنے گا، اللہ کی رضا شام میں حال ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیں کچھ سودا بیچ رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کسی جگہ ہے، ملے جلے. دین یہ نہیں کہتا، دین کہتا ہے تمہارے ساتھ کوئی قطع تعلق کرے تم تعلق کو بحال کرو، یہ میرے نزدیک ایسے ہے جیسے تم نے جہاد کیا. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس حوالے سے آگے بڑھنا، جو کچھ کر سکنا، جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا صبح آئے، شام کو بہت سارے لوگ آئے ہیں، صبح آنے کے لیے جب کسی کو پتہ چلتا تھا کہ آتے ہی ایک رات بھی ریسٹ نہیں کیا مکمل، بلکہ سیدھے کہ ذمہ داری کا احساس. ہماری یہ خالی پیر صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، خالی چودھری صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، خالی راجہ صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی ہے، کیا جواب ہوگا؟ کسی چپ کر کے بیٹھے رہے بہت سو رہے. جی بیٹا آپ بتائیے سب سے قیمتی چیز مسلمان کے پاس کیا ہے؟ میں نے آپ سے تو نہیں پوچھا، آپ تو روز سنتے ہیں، میں یاد کیا، سب کو یاد کرنا. چلے شاباش، اچھا کیا. میرے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. نہ مربے، نہ پلازے، نہ کوئی ایوانہ کی کرسی ہے، کیونکہ آپ سب دیکھتے ہیں کوئی ساتھ لے کے جاتا ہے؟ نہیں لے کے جاتا. ساتھ کیا چیز جاتی ہے؟ ایمان جاتا ہے، جو ہمارا سب سے قیمتی خزانہ ہے، جس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. آپ میرے لیے کریں، میں آپ کے لیے کروں کہ 1 روپے قیامت کے ان فتنوں میں ہم اس کی حفاظت کر سکیں، اسے لے کے دنیا سے جا سکیں. اس طرف توجہ رکھنی، اس طرف خیال رکھنا. تو یہ ایمان کا پھر تقاضا کہ قیمتی چیز اگر آپ نے مان لی کہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، تو پھر دوسری چیز کیا ہوگا؟ آپ کے سب سے زیادہ توجہ کس طرف ہوگی؟ سب سے زیادہ دھیان کس طرف ہوگا؟ یہ تو نہیں نہ کہا میرے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، لیکن جب خیال آیا تو نہیں، اس کے لیے لاڑ مار، زمین کے لیے، اس کے لیے، دکان کے لیے، کسی جگہ بھی بڑھ کے اس طرف آپ کی توجہ کیسی ہے؟ ممانعت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا دین سکھاتا ہی نہیں رحمانیت، یہ کہتا ہے پڑھو، آگے بڑھو، کاروبار کرو، تجارت ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دیانتدار تاجر ہوگا وہ انبیاء علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ٹریٹ کرے گا. ہر جگہ اجازت ہے کہ نکلو کرو، لیکن سامنے کیا چیز رہے کہ یہ چیزیں آنی ہیں. اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، اتنا اللہ نے کرم کیا ہے، کہ پھر میرے اوپر کس کس کا حق بنتا ہے، کس کی طرف مجھے دھیان دینا چاہیے. آپ نے قبلہ صاحب سے اکثر سنا ہوگا نا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ بھوکا ہوں،
کچھ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پر کرم فرمائیے، احسان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے پہلے کھانا شانا سمجھ دیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایک کلاڑا لیا، ایک رسی لیا، اور ایک لوہے کے بیچ میں جو ڈنڈا ڈالتے ہیں، پر پتہ ہی ہے نا کلاڑا سب سے کی کہتے ہیں اس کی ڈنڈے میں دستہ لیا، لکڑی لیا، وہ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست حق سے اس کو لوہے کے اندر اس لکڑی کو فٹ کیا۔ کھانا شانا کھلانے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ، یہ رسی ہے، یہ کلاڑا ہے، جہاں جنگلوں میں چلا جا، لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے لکڑی شکڑی کی، جا کے اکٹھی کر، ادھر ادھر مانگنے کے بجائے جا، چلا جا، جا کے آپ کے حکم کے تحت چلا نکلا۔ چند دن بعد آیا تو کہنے لگا کہ میں نے 10 درہم بچا لیے خرچے کے بعد۔ آپ علیہ السلام نے کہا 3 درہم واپس کاروبار میں لگا، جو کام کر رہے اسے وسیع کر، 3 حصے سے کر لے، ایک حصہ ادھر دے، ایک بچوں کو کھلا پلا کرے، سے زیادہ ان کے کا دھیان رکھ، خیال کر، اور تیسرا پھر رب کے راستے میں دے کر، رب کے راستے میں دیتے ہوئے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہم ضائع نہیں کر رہے، یہ ہم اپنے لیے کچھ آخرت کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، ادھر ہم دنیا سے کچھ نہیں لے کے جاتے، ادھر وہ آگے کے لیے۔ چند دن بعد آیا کہ میرا بہت وسیع ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مدینہ منورہ کا امیر ترین شخص تھا، امیر ترین شخص ہے۔ تو کام کرنا، آگے بڑھنا، اس طرف نکلنا دین کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ تو علیہ السلام میں مانتے ہیں کہ محنت کرنے والا اور اللہ کی رضا اور محنت میں اس حصے کو شامل کرنے والا، کہ مخلوق خدا کا خیال رکھنے والا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب کے نزدیک تہجد کے لیے جو کھڑا ہے وہ اور وہ ایک کے برابر ہے۔ اس لیے اس طرف تو جو میں بات واپس آج سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں کہتا ہے اس حوالے سے کہ ہمیں ہر وقت کچھ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کروں، اور اس کے لیے مثال اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ قبلہ صاحب آئے تشریف لے کے، ایک دن کے لیے آئے تھے، کوئی ادھر میٹنگ تھی، پھر نکل گئے۔ رات کو الحمدللہ ایک فیصلہ آباد میں پروگرام کیا، چلیوٹ میں کیا، اور سیالکوٹ میں کریں گے، کل واپس آئیں گے، 12ویں شب اتوار والے دن ہے، پھر کسی جگہ نکل جائیں گے۔ اب اگر وہ یہ اس انداز کو اختیار کرنے کے بعد حافظ دلیل کو کہیں حافظ 100 کے ٹائم مات نہ کر، تو یہ اس کے حکم کے عین مطابق ہے کہ جو اس کا اے ایمان والو تمہارے لائق نہیں ہے کہ لوگوں کو کہو اور خود نہ کہو، مطلب مثال قائم کرو، لوگوں کے لیے بتاؤ کہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس میں ان فطروں میں، ان حالات میں جن میں سے اس وقت تک گزر رہے ہیں، اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اللہ کے کرم سے جب بندہ کام کرتا ہے اور خالصتاً اس کی رضا کی خاطر کرتا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہو، دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ جیسے کہ قبلہ صاحب سے آپ نے اکثر سنا ہوگا، غالباً حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، آپ نے کہا کہ میں نے تو 2 لوگوں کو دیکھا، ایک بیت اللہ شریف کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور رو رو کے یا رب کر رہا تھا، اور ایک بنا کے بازار میں 50,000 درہم کے کاروبار میں مصروف تھا۔ کیا خیال ہے تمہارا، کون سا راہ حق پہ تھا، کون اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا؟ دین نے کہا حضرت اس میں کون سی دوسری بات ہے، ظاہر ہے جو بیت اللہ شریف کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہ واقعہ ہے، آپ نے فرمایا یا کوئی بھی اللہ والا وہ یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ وہ جو بنا میں کاروبار کر رہا تھا تو وہ اللہ کے زیادہ نزدیک تھا، وہ اخلاص والا تھا، وہ اسے راضی کرنا چاہتا تھا۔ کہ یہ کیسے حضرت، وہ مطاف میں ہے، بیت اللہ شریف سے لپٹا ہوا ہے، رو رو کے اسے کہہ رہا ہے، وہ جو سب کچھ تھا نا
وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا، مجھے یہ مل جائے، میں یہ اکٹھا کر لوں، میں وہ اکٹھا کر لوں. اسے موقع مل گیا تھا کہ اس کے ذات اس کے گھر سے لپٹ کے کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے میرے سے راضی ہو جا، میرے پہ کرم فرما دے. جو جس کو ہمیں ہر وقت جستجو ہونی چاہیے. اور وہ جو کہ کاروبار کر رہا تھا اس کو ایک ایک چیز کو اتنی محتاط انداز سے کہ میرا رب مجھے دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ میرا رب میرے سے ناراض ہو جائے. تو ہر جگہ پہ جدھر بھی آپ ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ کی کوشش ہونی چاہیے، آپ کی کاوش ہونی چاہیے کس چیز کی؟ کہ جس کے لیے دنیا میں آئے. اور دنیا میں کس لیے آئے؟ کہ وہ راضی ہو جائے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ایکٹیو رہنا، ہر وقت اس طرف بھاگتے رہنا، جو بندے سے ہو سکے کرتے رہنا، کچھ کنٹریبیوٹ کرنا، دنیا میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا. اسی لیے تو ہمارا دین جو ہے یہ انتہائی خلاف ہے سود کے، کہ لعنت ہے. اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے میرے خلاف جنگ ہے. کس لیے؟ کہ یہ تمہارے پاس 4 روپے ہے نا تو ان کو بند کر کے نہ رکھو، کسی جگہ اس سے وہ دے کے توکل اس پہ نہ کرو، توکل اللہ کی ذات پہ کرو، اس سے کاروبار میں لگاؤ. اس سے فائدہ، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ جب وہ کاروبار میں لگے گا تو 2-4 بندوں کو روزگار مل جائے گا، انہیں روزگار ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے شامل آ ہوگی، کیونکہ تمہاری وجہ سے اس کے لیے یہ ایک روزگار کا سبب بن گیا. تو اس لیے یہ جو مخلوق کے ساتھ جو میں بات کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہے، آپ علیہ السلام کے احکامات و فرمودات ہیں. اگر آپ عرض کر دیں اپنے آپ کو، اس وقت سب سے سینسٹیو ایشو جو ہے نا، سب سے حساس موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے. سو کالڈ چیمپئنز آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے جو علم بردار بنے ہوئے ہیں، سب کو چپ لگی ہے. وہ تو الکفر ملت واحدہ ذہن میں ہے ہمیں، لیکن دوسرا والا ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کل مومن اخوہ، تمام مومنین جو ہیں وہ باہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایک ایسے جسم کی مانند ہو، جسم ہو تم ایک، اور تم ایک ایسے جسم کی مانند ہو کہ کسی کو جیسے پیر میں کوئی درد ہو نا تو سارا جسم محسوس کرتا ہے یا خالی پیر محسوس کرتا ہے؟ کنڈا چبھ جائے تو درد جسم ہی چوندا ہے یا اس حصے چوندا ہے؟ ہم اپنے حالات دیکھیں، ہم اپنے معاملات دیکھیں. کیا ہے؟ کل پرسوں میں فلسطین میں محسوس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ فیملی ساتھ بیٹھی تھی، جو ادھر کی باتیں ہو رہی تھی، جس انداز سے اللہ ہدایت دے، اللہ ظالموں کو اوپر یہ کرم کرتے ہیں، انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. کیوں اپنے لیے آگے بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ تو بڑی مشکل میں ہے مسلم اس وقت. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو میں نے بات کی نا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ تم ایک جسم ہو، تمہیں تمہارا حال اس طرح ہونا چاہیے کہ کسی کو ہو تکلیف تو اس کا درد تم محسوس کرو. کتنا درد محسوس کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایک حد تک آپ ٹھیک ہے، عوام ہے، لیکن ہم کم از کم اللہ کے حضور اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے، اپنا وہ ہو جائے، تو ہم جس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے حضور رات کو کھڑے ہو کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ کرم کر. اپنی ساری چیزیں بھول کے اس وقت ایک ہی دعا آپ کو زبان پہ آ جائے، کیونکہ مدد تو اسی کی آئے گی، نکالے گا تو وہی. یہ جن لیڈروں کے پیچھے ہم بھاگتے پھرتے ہیں نا، یہ جتنے میں سارے کی تکے ہیں، یہ جتنے وفات پرست ہیں،
یہ جتنا اپنا بھلا چاہتے ہیں نا، جن کے لیے کرسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بے وقوف بناتے ہیں. ہمارا ہے تو اللہ ہے جو کریم بھی ہے، مہربان بھی ہے، جو معاف بھی کرتا ہے، مدد بھی فرماتا ہے. ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے، اس کے حضور ہاتھ پھیلانے چاہیے، اس کے آگے کہنا اجاز کرنی چاہیے، یا خدا ہم بے وقوف تھے، ہمیں تیرے حبیب علیہ السلام نے ایک ہی راستہ دکھایا تھا کہ جب کچھ ہو تو اس کے آگے ہاتھ اٹھا کے کرنا ہے، یا اللہ کرم کر، یا اللہ احسان کر، کیونکہ اس کے کرم احسان سے ہی ہمیں کوئی پھر وہی دے گا. جیسے سلسلہ ہے، جیسے نظام ہے، پھر امت مسلمہ کو کوئی لیڈرشپ ملے گی، کیونکہ وہ کوئی جب چنے گا تو اس کا چننا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں تمہارے دلوں کے اندر خفیہ بھیدوں سے واقف ہوں، ہم نہیں جانتے. وہ پھر کوئی ایسی لیڈرشپ بھی دے گا. وہ پھر دعا خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے اس وقت، میں نے ابھی وساب لگوایا تھا سارا، تو 2 ارب 22 کروڑ مسلمان ہیں. 2 ارب 22 کروڑ مسلمان، ہر چوتھا مطلب 8 ارب 35-36 کروڑ کی آبادی ہے ساری دنیا کی. 2 ارب 35-36 کروڑ مسلمان. ہم کن حالات میں ہیں؟ کیوں ہم نے اسے بلا دیا کہ جو سب کچھ کرنے والا ہے، اور ان کے پیچھے لگ گئے کہ جو اس کے کرم کے علاوہ وہ خود اپنا نہیں کچھ کر سکتے. اس وقت بچوں اوپر بچیاں سن رہی ہیں، خدا کے لیے ساری چیزیں چھوڑ کے نا جب بھی موقع ملے دعا کریں فلسطین کے لیے، دعا کریں مقبوضہ کشمیر. اگر ہم مقبوضہ کشمیر میں اتنے بے حس نہ ہوئے ہوتے کہ بڑے بڑے ٹھیکیدار تھے، بڑے بڑے پلیٹ فارم، تو یہ نہیں ہونا تھا. یہ کس لیے ہوا کہ ادھر اس نے تباہی پھیر کے رکھ دی مظالم کی. ہم لوگ مگر اسی طرح فراٹے تھے، اسی طرح روٹیاں تھے، اسی طرح سب کچھ. یار احساس ہمارا دین کہتا ہے سب سے کمزور ایمان، لیکن ایمان تو ہے نا کہ آپ کو درد ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ تکلیف محسوس کرو. میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، جتنی تکلیف ہے نا اس وقت ہونی چاہیے اس کا 1% بھی نہیں ہے. لوگوں کو کھلکھلاتے ہوئے دیکھتا ہوں، لوگوں کو اسی طرح سے دیکھتا ہوں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. حالانکہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ یہ ایک جسم ہے، درد ہے ہی نہیں، درد محسوس بے حسی ہے. اب تو میں کہتا ہوں بے غیرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہاتھ میں رحم فرمائے، کرم فرمائے، احسان فرمائے. ہم کسی پہ ہمیں تو سب سے پہلے اس چیز کو سکھایا ہمارے دین نے کہ ہم نے ظلم سے نفرت کرنی ہے، ظالم سے نہیں کرنی. کس لیے میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کرم فرما دے، رحم دے. رحم کے قابل ہوتے ہیں لوگ کہ جو کلمہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، جو ظلم کی طرف جاتے ہیں، جو منافقت کرتے ہیں، جو ریاکاری کو اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ہم پہ رحم کرے، کرم فرمائے. لیکن اس سے بچے. اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو غلاموں کو بھیجا ہی، آپ تشریف لے گئے تو ظلم سے نکالنے کے لیے تشریف لے گئے جدھر بھی گئے. آپ علیہ السلام باتیں خبردار، خیال رکھنا ہے، یہ ہمارا دین ہے. لیکن ہم دین کو سمجھیں تب نا. اگر سمجھیں گے تو اس پہ عمل پیرا ہوں گے، عمل پیرا ہوں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، منٹوں میں ہوگا، سیکنڈ میں ہوگا، اگر ہم خالص بن جائیں گے. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جدھر تشریف لے جاتے آپ باتیں خبردار، خیال رکھنا، تیر چلاتے ہوئے خیال رکھنا. ان کی کھجوریں اللہ نے ان کے لیے اس میں رزق غذا رکھی ہے، رزق رکھا ہے. ایسا نہ ہو کہ تیر جا کے کسی خوشے کو لگے اور وہ کچی کھجوروں کا گچھا گر جائے اور وہ جن کے لیے اللہ نے رزق کا سامان کے رکھا تھا اس میں، اس سے محروم ہو جائے. خبردار کسی بوڑھے کے ساتھ کوئی کسی ایسی بات نہیں تمہارے لیے ویسے ہی احترام کے قابل ہے جیسے
ایک بزرگ کا احترام کیا جاتا ہے، خواتین کا احترام سکھاتے ہیں. اس سے آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار ان کی عبادتیں جو ہیں ان کی طرف خیال رکھنا، دھیان رکھنا. وہ ان کے لیے جیسے تمہاری عبادتگاہ میں کوئی کچھ کرتے ہیں تو تمہیں دکھ ہوگا. وہ جیسے بھی ہیں ہدایت پہ نہیں آئے لیکن بنائی بھی انہوں نے ہدایت گاہ ہیں، اور ادھر جو بیٹھا ہو ان کا راہ ہو، ان کا کوئی بھی وہ کرنے والا ہو، اس کا بھی خیال رکھنا کہ اس سے ان کے دل کو تکلیف ہوگی. اللہ رحم کرے گا، کرم فرمائے گا، وہ سمجھ جائے گا، وہ بھی سمجھے گا، آگے وہ بھی سمجھیں گے. سمجھانا ہے، دعائیں کرنی ہے. ہدایت کے لیے ہمارا تو دین یہ ہے. ہم امت مسلمان کو ایک ہونے کی کس لیے ضرورت ہے کہ جدھر ظلم ہو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم مل جل کر بتائیں کہ نہیں ظلم کسی صورت بھی جائز نہیں. اپنے حقوق کے لیے بات کریں، انسانی حقوق کے لیے بات کریں، جدھر بھی ہو آپ بڑھ چڑھ کر. خیر یہ موضوع نہیں ہے، میں جانا چاہتا ہوں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت اس کی طرف. میں یہ اس وقت بڑا برننگ ایشو ہے، آپ یہ بڑے مزے سے کر سکتے ہیں، میں کی کر سکتا ہوں، لیکن آپ سب سے بڑا کام کر سکتے ہیں کہ اس وقت سب کچھ چھوڑ کے نا رات کو اٹھ جاؤ. کی فرق پڑے؟ اللہ نہ کرے پاکستانی سے، اللہ نہ کرے اگر ہم ایک نہیں نہ ہوئے، اکٹھے نہیں ہوئے، میں جتنے پیغام دے سکتا ہوں دے رہا ہوں، تو اپنی باری کا انتظار کرو. آج کہیں ہے، کل کہیں ہے، پرسوں کہیں ہو جائے، ہوتا چلا گیا. ہمیں مضبوط اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. ابھی اس وقت تو گھر میں اطمینان سے اٹھ سکتے ہو. نہیں پڑھتے تھے تہجد، شروع کر لو کی مسئلہ ہے، چلو نہیں پڑھنی تہجد، راتی اٹھ کے کوئی ڈبے بھی تھوڑا دل نہیں پڑتا، اس پر ہوئے تو تھوڑا دل نہیں پڑتا، راتی ستے تھے دیکھ دے، صبح اٹھتے تھے اس لیے دیکھتے. کیا آپ کے وہ آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا سارے مومنین آپس میں بھائی بھائی؟ کیا آپ ان کے لیے اتنا درد نہیں کر سکتے؟ یہ کیا جنم میں کی کر سکتا ہوں تو یار تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو اس کے آگے ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں کہ جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور تو سرخرو بھی ہو جائے گا کہ تو نے درد محسوس کیا. تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیرا عزیز، تیرا باپ، تیرے ماں اگر تکلیف میں ہوتے تھے تو تو جیسے جس جذبے سے دعا مانگتا تھا نا، تو نے میرے دین کو سمجھا، میرے حبیب علیہ السلام کی اتباع اختیار کی ہے. تو نے کہا نہیں وہ بھی تو میرا بھائی ہے، وہ بھی تو میری بچی ہے، وہ بھی تو میرے والدین کی طرح ہے. اس چیز کو سمجھ کے خدا کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ادھر بہت برے حالات ہیں آج کل، اس سے پتہ بھی چلتا رہتا ہے، لیکن جو پتہ چل رہا ہے ادھر جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے بیان کرنا مناسب ہے کیا کچھ ادھر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ مسلمان خدا کے لیے کئی رات کو اٹھ جائے، نماز کے بعد چھوڑ دے میری ہڈی پہ میرا کار پہ دے رہے. اللہ کے آگے صرف اگر یہ کہتے ہو نا یا اللہ حفظ مظلوم فلسطینی بھائی رحم کر، تجھے سلام بھیجا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ، اور ان کے لیے بھی دعا کرو، یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذاتی وفات چھوٹا چھوٹا، انہیں پتا نہیں کہ اللہ نہ کرے گا یہ حالات بڑھے تو کبھی نہ کبھی تھرو کے بعد سب چھوٹے. اللہ خیر کرے، اللہ کرم کرے، فرمائے. اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کو اس غفلت سے بیدار کریں کہ جس سے ہمیں اٹھنا چاہیے، جاگنا چاہیے. اور اگر کسی کے پاس میں کچھ ہو، سب سے پہلے تو سب سے زیادہ میں نے جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت وہ دعا ہے ان فلسطینیوں کے لیے، امت مسلمہ کے نام نہاد جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور امت مسلمہ ایک ہو جائے، اکٹھی کھڑی ہو جائے، تاکہ آنے والے وقت میں بھی ہم خیر ہی خیر پھیلا سکیں. ہر طرف جدھر بھی ظلم ہو اس کے خلاف زبان بلند، آواز بلند کریں، اور ایسی طاقتور آواز ہو کہ اگلے کو پتہ چل جائے کہ یہ مجھے ظلم نہیں کرنا، وگرنہ ہمیں خود مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا.
اور اس کے بعد اگر کسی کی بھی کچھ بھی ہے کر سکتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے. ضرور ان بھائیوں کے لیے اب بقول انویسٹرز کے اور ان کی جو ہے کہ تھوڑا سا سلسلہ شروع ہوا ہے اور سب سے زیادہ ضرورت اس وقت جو ہے ادھر ان کو وہ دعائیوں کی ہے کہ دعائیں ان تک پہنچے. اور پھر ادھر دوائی لے کے تھی سے جڑے لا لیندے جڑے انتظار ہی کرتے ہیں کہ قدرتی چودھری صاحب بڑا مشکل آ رہا ہے. بہت ساری این جی اوز انتظار کرتی ہیں کہ کوئی زلزلہ آئے کوئی ایسا ہوئے تاکہ اسی اپنے ٹھیک کریے. سوچ سمجھ کے اگر ادھر دوائی کی بوتل کوئی دے آتا ہے تو پہلے دیکھ لے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اس سے بہترین تو یہ ہے کہ ان فلسطینی سفارت خانے کی طرف سفیر صاحب کے پاس اگر کچھ پہنچ سکے تو وہ پھر جس طرح بہتر سمجھے کہ دوائیاں ادھر سے جانی زیادہ آسان ہوں گی یا دوائیاں ادھر لے کے ان کے پاس ہو کہ وہ مصر ہے ادھر یا شام ہے ادھر کدھر کسی جگہ سے وہ لے کے ادھر پہنچا سکے. یہ آپ کے لیے میں اگر کچھ کروں گا تو میرے لیے, آپ اگر کچھ کریں گے تو آپ کے لیے. یہ پہلے میں نے سب سے کہا کچھ نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے رو رو کے دعائیں کریں, اور اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور اس میں ڈالیں کہ کل قیامت کے دن اگر آپ کا اپنا کوئی اکاؤنٹ ہوگا نا تو یہ کسی اور جگہ کا نہیں ہوگا, یہ صرف اور صرف یہی اکاؤنٹ ہوگا جو آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا کہ جن جو اس وقت انتہائی ضرورت مند ہے, جن کے پاس نہ چھت ہے نہ ہاسپٹل ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں. کہہ رہے تھے 10 بندے ہوتے ہیں تو 2 روٹی اور 1 پانی کی بوتل دے جاتا ہے, کوئی ایک لقمہ مشکل سے آتا ہے تو کچھ یہ بات اس لیے کر دی کہا تھا کرنی بڑی مشکل ہے, یہ درد آپ محسوس کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے, اور جن کا یہ ماہ مبارک ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار سے بھی اولیاء اللہ کے جو بھی ہوئی, یہ تو پیران پیر ہے نا, انہوں نے ہمیں اسی طرح بلایا خیر کی طرف, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی خیر 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 اور خیر اس حوالے سے ہی آپ کے پورے دربار پاک سے جو ملتا ہے نا, جس جگہ آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ اسی انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ خیر کے کام میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ادھر ماہانہ اتوار کی جو محفل ہوتی ہے, آپ کے درس مبارک جو ہے ان کو عامر صاحب پڑھتے ہیں, پھر اسی پہ گفتگو ہوتی ہے, حضرات اس پہ گفتگو کرتے ہیں. مجھے وہ موقع ملتا ہے تو میں بھی اس پاک دربار میں حاضری لگاتا ہوں کہ جو ہمیں ہماری اصلاح کے لیے, ہمیں اچھا بننے کے لیے, ہمیں خیر کے کام کرنے کے لیے, ہمیں اپنے وجود کو باعث رحمت اور باعث برکت بنانے کے لیے اس انداز سے ہوتا ہے. کوشش کیا کریں تو اولیاء اللہ کو پڑھا کریں. یہ در حقیقت خانقاہی نظام وہ نظام ہے جو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ والا تعلیمات کو لے کر دنیا جہان میں پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں اپنے آپ کے گرد و نواح میں بے شمار ہجوم ہوتا, آپ ان کو فرمایا کرتے کہ میرا کام صرف ایک ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہیں لوں, تمہارے ساتھ بیٹھوں, تمہارا درون صاف کروں, اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت کو اس میں ڈالوں, تمہیں سنواروں. جب میں دیکھوں کہ واقعی اس پاک دربار میں پیش کرنے کے قابل ہے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آپ کے جو الفاظ مبارک استوار فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں پھر میں سپہ سالار اعظم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں آپ نے بہت بڑی رہنمائی فرمائی ہے خانقاہی نظام کے لیے کہ خانقاہی نظام کیسا ہونا چاہیے، کہ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اصلاح کرنا، خود نماز پڑھنا اور لوگوں کو نماز کی طرف بلانا۔ مادہ پرستی ہے، آپ عوام کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی خانقاہ کی طرف جاتے ہیں اس لیے نہیں جاتے کہ اللہ مل جائے، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے اچھا بڑا پہنچے اللہ والے، میں ان کے پاس پہنچوں اور ان سے یہ دعا کراؤں اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، امراض کے لیے۔ دل میں غرض یہ ہوتی ہے کہ بھاگوں دوڑوں ان کے پاس پہنچ جاؤں، میرا یہ کام ہو جائے۔ اللہ والے قبلہ صاحب کا اس پہ بڑی خوبصورت گفتگو موجود ہے، یقینی طور پہ فیس بک پہ موجود ہوگی، آپ کے اس پہ بہت خوبصورت خطابات ہیں۔ اللہ والے کا کام یہ نہیں ہوتا۔ میں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو مثال دی، آپ کا فرمان مبارک کچھ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کام یہ ہے کہ میرے پاس جو آئے میں اسے سنواروں، اسے سجاؤں، اس کا بیرون بھی ٹھیک کروں، اس کا اندرون بھی ٹھیک کروں، اور پھر جو میری ڈیوٹی ہے اس کے علاوہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ جب اسے دیکھوں کہ یہ من سنور گیا ہے تو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دوں۔ یہ خانقاہ کی طرف آنا، خانقاہ کا رخ کرنا، قبلہ صاحب اس کو اچھا فرماتے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ والے کے وجود کی برکت تو ضرور ہوتی ہے، کیونکہ جب ان کا وسیلہ پکڑا جاتا ہے، آج ہم روشنی پہ جاتے ہیں، ان سے نہیں مانگتے کیونکہ اللہ ان سے راضی ہوا، اس نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا خالص عبادت ہے، نماز ہے، اس سے بڑھ کر عبادت تو کوئی نہیں نا۔ ہر خیال سٹک کے اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، ایسے کہ جیسے اس کے سامنے کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کیا سکھایا ہے؟ صراط الذین، وسیلہ پکڑنا۔ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا نا، ہم آپ کا راستہ چاہتے ہیں، آپ دعا کریں، آپ اس کے آگے عرض کریں، کیونکہ وہ آپ سے راضی ہوا، اس نے ہمارے سکھا دیا کہ ان کا طریقہ، تو ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارا یہ کام ہو جائے۔ اور ادھر سب سے پہلا کام وہی کرنا چاہیے جو اللہ والے کا کام ہے، وہ کیا کہ رب ہمارے سے راضی ہو جائے، ہم اس کے حضور پیش ہوں کہ وہ ہمارے سے خوش ہو۔ اس کے بعد یہ کرنا، یہ کی جیسے قبلہ صاحب فرماتے ہیں، یہ برکات ہوتی ہیں اللہ والے کے وجود کی، کہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس حد تک آیا کہ جب یہ دفن ہوتے ہیں نا کسی جگہ پہ جا کر، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں، یہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، رانجھا راضی ہو جائے، نفس راضی ہو جائے، جسے راضی کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ہم اس کے راز اس کی طرف دیکھیں، توجہ کریں، اس کی رضا مل جائے۔ اس کی رضا مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ سب کچھ میں سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان رج جاتا ہے، خواہشات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ایک ہی تم سونے راضی ہو جا۔ یہ ایسا سکون ہے، ایسا اطمینان قلب ہے جس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ ادھر ادھر کے خوف سے نہیں بچ سکتا بندہ۔ ایک خوف ایسا ہے کہ جب وہ اس خوف میں مبتلا ہو جائے نا کہ میرا رب میرے سے ناراض نہ ہو جائے، تو یہ ایسا خوبصورت خوف ہے کہ رحمت کے اثار میں بندہ آ جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، اطمینان قلب مل جاتا ہے، جو کہیں نہیں مل سکتا وہ مل جاتا ہے۔ تو اس تغوط میں اس طرف رہنا، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو فرمان مبارک ہے، تو اس وقت جو حال ہے مذہب پرستی کا، اسی چلے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ جو جس کے بارے میں پتا چلے نا یہ جھاڑ پھونک کے وہ آپ کہ بچا کرو، وہ تمہیں اتنا سا فائدہ تو دے دے گا وقتی طور پہ، کیونکہ وہ اس نے ایسے الٹے سیدھے وہ کیے ہوئے ہیں، جن کو پڑھنے دے پیچھے اللہ بچا کے رکھے مگر ہمیں کچھ کرنے کے اگر توفیق دے تو ایک سویا تو راضی ہو جائے، اور کسی وظیفہ تو راضی ہو جائے، صدقہ کرا تو راضی ہو جائے، کسی کے ساتھ پیار
چلا رکھ بھی اختیار تو سونے تو راضی ہو جائے بیٹا کر کے دیکھو, اس میں بڑا مزہ ہے. اس کے نظام مل جائے نا تو بلے بلے ہو جاتی ہے. تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے, اسی چلے جاتے ہیں. اللہ والے کے پاس جانے کا مقصد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس تمنا کو لے کے آئے کہ میں اللہ راضی ہو جائے. آپ فرماتے ہیں پھر میں اس کی کو سنبھالتا ہوں, اسے سجاتا ہوں اور ڈائریکٹ دربار اعلیٰ میں پیش کرتا ہوں. جو دربار اعلیٰ میں پیش ہو گیا اللہ اس سے راضی راضی ہے, اسے اللہ مل گیا. تو ہمارا کیا حال ہے, ہمیں پتہ چلے گا فلاں جگہ فلاں بندہ ہے, اس کو جا ادھر جاتا ہے بندہ اور ادھر پتہ ہے اور نہ نماز میں پڑھی جاؤں اسی پڑھ لو. مطلب ذریعہ ذہن پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وہ نہیں, وہی سارے چکر بٹورا دے. کیا بتاؤں میں کیسے کیسے لوگ میرے پاس آتے ہیں پاکستان میں باہر سے لٹا کے پھر غلطی ہو رہی تھی معافی دے دیو, ادھر اتنے ڈالر ضائع کر دیتے, اتنے پاؤنڈ ضائع کر دیتے, اتنا روپیہ لگا دیتا, سونا بھی جڑا سی وہ بھی اس کے آگے لا کے آ